عید کا دن تھا، صبح کا ٹائم تھا، اب درزی نے کپڑے نہیں پہنچائے تو میں صبح جلدی بچوں کو اٹھا کے سیدھا درزی کی دکان پہ جانے لگا، کیونکہ اگر آج کپڑے سلائی نہ ہوئے تو پھر پرانے کپڑے عید پر پہننے پڑیں گے، جو کہ اچھا نہیں لگے گا۔ میں اگر عید پہ کپڑے نہ بھی پہنوں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر بچوں نے عید پر کپڑے نہ پہنے تو پھر مجھے اچھا نہیں لگے گا، اور بچوں کو عید پہ سب سے زیادہ کپڑے پہننے کی خوشی ہوتی ہے۔ خیر صبح ہو چکی تھی، سب نے اپنے جانور باہر نکال لیے، بھیڑ بکریاں سب کی باہر آ چکی تھیں اور سارے لوگ تیاری کرنے میں مصروف تھے کیونکہ باہر کوئی نہیں تھا۔ خیر اتنے میں درزی کی دکان پر پہنچا تو درزی ابھی تک کپڑے سلائی کر رہا تھا، کیونکہ یہ دن درزیوں کے لیے بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ اس دن میں بہت سارے کپڑے آتے ہیں، درزی سیتے سیتے تھک جاتے ہیں اور دینے بھی ضرور ہوتے ہیں۔ خیر مجھے دیکھ کر درزی مسکرانے لگا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ میرے کپڑے تو سلائی ہو چکے ہیں، کیونکہ کل رات بھی میں پوچھتا رہا لیکن اس ٹائم تو سلائی نہیں ہوئے تھے، رات کو سلائی کر دیے تھے۔ خیر کپڑے اٹھا کے پھر میں جلدی سے گھر جانے لگا، کیونکہ 1 گھنٹے کے بعد نماز تھی اور بچوں کی تیاری بھی کروانی تھی۔ اور جیسے ہی میں گھر پہنچا تو بچے ابھی بھی کھیل رہے تھے اور آرام سے بیٹھے تھے جیسے کوئی فکر ہی نہ ہو۔ خیر پھر میں جلدی سے کپڑے عدنان کو دیے، عدنان نے سوٹ اٹھا کے اندر رکھ دیے اور میں جلدی بچوں کی تیاری کروانے لگا، کیونکہ صبح جلدی اٹھ کر میں نے بکرے کو چارہ ڈال دیا تھا اور بکرا آرام سے بیٹھا تھا۔ اتنے میں فیضان اور فرحان کو جلدی سے بولنے لگا کہ تیاری کر لو، اگر نماز پہ جانا ہے تو ابھی جلدی سے تیاری کرنی پڑے گی۔ خیر اتنے میں فیضان پیسے مانگنے لگا تو میں نے جلدی سے جیب سے پیسے نکالے، کیونکہ صابن لینا تھا۔ خیر پھر جلدی سے ہم سب نے جلدی تیاری کر لی۔ عید نماز سے پہلے ہی بچے عیدی مانگنے لگے تو میں نے عدنان کو بولا کرسی لے کر آؤ، کیونکہ آرام سے بیٹھ کے میں سب کو عیدی دوں گا۔ خیر پھر اتنے میں عدنان کرسی لے کر آیا اور میں آرام سے بیٹھ کے سب کو میں نے عیدی دی۔ عدنان 5000 لینے کی ضد کرنے لگا اور باقی سارے بچے 1000 لینے کی ضد کرنے لگے۔ خیر سب عیدی لے کر جلدی سے مسجد کی طرف جانے لگے اور میں بھی تیاری کر کے نماز پڑھنے جانے لگا۔ عید کی نماز کو آدھا گھنٹہ رہتا تھا اور میں جلدی سے جانے لگا، مدرسہ بھی بالکل قریب تھا۔ نماز پڑھ کے پھر ہم جلدی سے گھر پہنچے کیونکہ قربانی بھی کرنی تھی۔ عدنان موٹر سائیکل لے کر نانی کے گھر چلا گیا اور باقی سارے بچے پارک کھیلنے چلے گئے اور مجھے اکیلے کام کرنا پڑا۔ سارے رشتہ دار مل کر ہمارے ساتھ کام کروانے لگے اور اتنے میں کھانا آ گیا، پھر سارے مل کر کھانا کھانے لگے۔ خیرات سب میں بانٹنے کے بعد پھر میں نے موٹر سائیکل نکالی اور میں سیدھا شہر جانے لگا، کیونکہ بچوں کے لیے مٹھائی لینی تھی۔ خیر پھر میں نے جلدی سے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور میں سیدھا شہر کی طرف جانے لگا۔ گرمی اتنی زیادہ تھی، گرم ہوا چل رہی تھی، میں نے منہ پہ رومال بھی رکھا ہوا تھا لیکن پھر بھی گرمی لگ رہی تھی، کیونکہ فل گرمیاں شروع ہو چکی ہیں۔ جون جولائی میں تو اور بھی تیز گرمی ہوتی ہے اور گرم ہوا چلتی ہے، تیز دھوپ ہوتی ہے۔ اس مہینے میں تو بندے کا دل کرتا ہے کہ گھر میں سویا رہے، باہر کام کرنے کا بھی دل نہیں کرتا، لیکن مجبوری میں کام بھی کرنے پڑتے ہیں۔ خیر جیسے ہی میں جا رہا تھا ہوا آہستہ آہستہ کم ہونے لگی اور پیٹرول بھی ختم ہونے لگا۔ میں راستے میں تھا کیونکہ شہر تھوڑا دور تھا۔ خیر اتنے میں شہر پہنچ کر پیٹرول ڈلوایا اور موٹر سائیکل میں تھوڑی سی ہوا ڈلوانے کے بعد سیدھا میں بیکری پر پہنچا اور وہاں سے مٹھائی لے کر میں نے موٹر سائیکل پہ